ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نساء کی یہ 14 رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے حوالے سے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے۔ ہجرت کا عام مفہوم تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ منتقل ہو جانا جہاں دینی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہو، یعنی کفر سے، کفر کے علاقے سے جہاں دارالکفر ہو وہاں سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، اسے اسلامی اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں فرشتے فیما کنتم، یہ تم کس حالت میں تھے، یعنی حیرانی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ تم یہ کس حالت میں تھے۔ وہ لوگ جو دارالکفر میں رہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی، اور وہاں دارالکفر میں اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسلامی نظام کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو جب فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کس حالت میں؟ قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، یعنی کہیں منتقل ہونے کی ہم میں طاقت نہیں تھی۔ قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی اللہ کی زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی اس میں وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی دارالکفر سے نکلتے جہاں اسلام کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں سے تم چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کا انجام فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ ہاں کچھ لوگ جو مستثنیٰ اللہ نے رکھے ہیں کہ جو وہاں سے نہیں جاتے دارالکفر سے، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو مستضعفین ہیں، یعنی جو مجبور ہیں، جن کے پاس عذر موجود ہے، جو نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، فرمایا لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے اور کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں پاتے، وہ مستثنیٰ ہیں اس حکم سے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دیکھیں ہجرت کا ایک کتنا اچھا پہلو بیان کیا۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد
فی الارض مراغمن کثیرا وسعتا، وہ اللہ کی زمین کو بہت کشادہ پائے گا پناہ حاصل کرنے کے لیے، اور گزر بسر کرنے کے لیے بھی بہت وسیع پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مددگار ہے، وہ اسے آسانی دے گا۔ جب وہ اللہ کے لیے نکلے گا تو اللہ بھی اس کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کرے گا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر اسے راستے میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ یعنی اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اجر کو لکھ دے گا، محفوظ کر دے گا اس شخص کے لیے۔ یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان کی ہے اس ہجرت کے عمل کی، کہ اللہ کے لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے عزیز و اقارب، یعنی سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جب وہ نکلے گا تو پھر اللہ اس کے لیے اجر جو ہے وہ اس کے لیے لکھ دے گا، اللہ پر واجب ہو جائے گا اس کا اجر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہجرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کہ دیکھو ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بھی لازم ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو، یعنی زندگی کے ہر عمل کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بسر کرو، اور ایسی جگہ کو چھوڑ دو جہاں ایمان کے تقاضے پورے کرنا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، یہ بارشوں کا ایک اور جو نیا سلسلہ ہے، یا اللہ ان بارشوں سے، ان سیلابوں سے، ان زلزلوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر نقصان سے ہماری حفاظت فرما، جو نقصانات ہو چکے ہیں اپنے غیب خزانوں سے ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔